ہوتا یہ کہ جب ایک وقت تھا کہ جب باپ گھر نہیں پہنچتا تھا رات کو تو بچے پریشان ہوتے تھے اور کہتے تھے امی ابو نہیں آئے. ایک وقت وہ تھا. اچھا باپ وہ ہوتا ہے کہ جس کے پیر ٹیڑھے میڑے ہوتے ہیں, جس سے پسینے کی بدبو آتی ہے اور جس کے بال گر چکے ہوتے ہیں. اچھا پسینے کی بدبو اس لیے آتی ہے کہ وہ ہمارے لیے محنت کرتا ہے, ٹھیک ہے, محنت کرنے والے کے پسینے نکلتے ہیں, ہمیں پرفیوم کے پیسے مل جاتے ہیں, ہمارے بالوں کے اسٹائل اچھے ہوتے ہیں اور باپ کے بال گر جاتے ہیں. تو سمجھانے کے لیے میں اولاد کو چاہتا ہوں کہ سمجھے کہ باپ کی سستی کا نام ہے. وہ باپ نہیں آتا تھا تو بچے پریشان ہو جاتے تھے, لیکن اب کا جو دور ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچہ نہیں آتا اور باپ ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے اور بچہ دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہو, تو اگر بچے سے پوچھتے ہیں کہ بیٹا رات ہو گئی چلو دیکھ, تو وہ سو خاموشی سے گھر سے آتا, امی سے کہتا ہے کہ امی ابو سے کہیں کہ میں دوستوں کے ساتھ بیٹھا تو مجھے نہ بلا کے بے عزتی ہوتی ہے. مطلب وہ باپ جو فکر سے نکلتا ہے اپنے بچوں کے لیے, اس سے یہ بے عزتی فیل ہو رہی ہے کہ میرا باپ پریشان کیوں ہو رہا ہے میرے لیے. آج کا حال یہ ہو گیا, وہ ماں کہ جب بستر میں بچہ پیشاب کر دیتا تو ماں پیشاب پہ سردیوں کی راتوں میں لیٹ جاتی اور بچوں کو ایک طرف کر دیتی. وہ ماں کہ جب ایک لڑکی ہوتی ہے نا, اسے کوئی گندگی لگ جائے تو پیر صاف کرتی ہے, خوشبو لگاتی ہے, وہ ماں اپنے سارے نفاست کو چھوڑ کر, ساری پاکیزگی کو چھوڑ کر بچے پہ قربان ہو جاتی ہے. اور وہ ماں کے لیے بچہ کیا کہتا ہے کہ میری ماں مجھ سے ڈرتی ہے. تو آج یہ مقام ہو چکا ہے کہ نہ باپ کا پتہ نہ ماں کا پتہ. یہ ہستیاں کون سی ہیں؟ دیکھیں میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ اپنے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جہاں جانا ماں اور باپ موجود ہیں یہ آپ کو مشکل لگتا ہے, تو آپ کو اگر یہ مشکل لگتا ہے مجھے بتائیں کہ یہ جو جنت کے مقام ہیں یہاں جانا مشکل لگتا ہے تو قبر سے جنت کی طرف کیسے جائیں گے آپ؟ علامہ صاحب میں کنٹینیو کروں گا یہیں سے. آپ کو دبئی سے کالر ہے ہمارے ساتھ, عائشہ بیگ کی دبئی سے ہمارے ساتھ کالر ہے. جی السلام علیکم. لائن ڈسکنیکٹ ہو. جی تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں ایک کمرے سے دوسرے کمرے تک نہیں جاتے تو مجھے بتائیں جنت کی طرف کیسے جائیں گے قبر کی جانب سے؟ اولاد اگر یہ جان لے تو میں کہتا ہوں کہ گھروں کے ماحول ایسے نہ رہے. تو اس کی جو ماحول جو بننے کی جو بیسک وجہ آئی میں سمجھانا چاہوں گا. جب سیدہ کائنات کا نکاح کا وقت ہوا, میں نے پہلے بھی سمجھایا تھا, تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا رکھی کہ ابو میں نے جب سے ہوش سنبھالا میں نے یہ محسوس کیا کہ دن میں آپ اصحاب کو دین سکھاتے, دین کی تبلیغ کرتے, قرآن کے احکام سکھاتے, رات کو شب بیداری کیا کرتے. جب بھی میری رات کو کسی پیر آنکھ کھلی تو میں کیا دیکھتی ہوں کہ آپ سجدے میں ہوتے. جب سجدے میں ہوتے تو میں نے سوچا کہ ابو پڑھتے کیا ہیں, تو میں قریب جا کر میں نے سنا تو آپ کی آواز آئی ربی حبلی امتی. دیکھیں یاد رکھیے گا کہ استاد کون ہوتا ہے؟ استاد وہ ہوتا ہے کہ جو بچوں کو سکھاتا ہے, بچوں کو چینج کرتا ہے, بچوں کو آگے بڑھاتا ہے. ابھی جو بات سمجھانا مقصود وہ یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کسی کی ماں اگر جاہل بھی ہو, پڑھی لکھی نہ بھی ہو, لیکن اپنے بچوں کے لیے یونیورسٹی ہوتی ہے, مکمل تربیت کرتی ہے کہ میرا بچہ آگے بڑھ جائے. آج جب بچہ انحراف کرتا ہے اپنی ماں باپ سے, اس کی سب سے بڑی بیسک وجہ کیا ہے؟ میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کے قول کو, امام غزالی علیہ رحمہ کے قول کو, جناب علی کے قول کو میں متفرق کو ملا کر بیان کرتا ہوں. کہا کہ سب سے پہلے بچوں کو دین سکھاؤ, قرآن کی تلاوت سکھاؤ, خوف خدا سکھاؤ, عشق مصطفیٰ سکھاؤ, اہل بیت کی محبت سکھاؤ, اور پھر تم اس کے ترہ امتیاز بن جاؤ, یعنی کہ تمہیں اولاد دیکھے تو یہ چیزیں سیکھ سکے. آج کی پرابلم یہ ہے کہ باپ نماز نہیں پڑھے گا لیکن بچے کو نمازی دیکھنا چاہتا ہے. بے شک سیدہ کائنات نے اپنے والد کو کیا دیکھا؟ سجدوں میں دیکھا, دین سکھاتے ہوئے دیکھا. آج آپ دیکھیں, میں سمجھانا چاہوں گا اس ٹی وی کی نسبت سے کہ باپ بچے کو گود لیتا ہے, ٹھیک ہے جی, اس باپ کے منہ سے گٹکے کی بدبو آ رہی ہے. تو ایک بچہ جو افین کو, ایک غلط چیز کو بچپن سے سونگھ رہا ہے, تو مجھے بتائیں یہ بات کہاں تک جائے گی؟ اگر اس باپ کے جیب میں مسواک رکھی ہوتی, اس کی جیب سے اگر کوئی تسبیح نکلتا, اس کے زبان سے قرآن کی تلاوت نکلتی, اہل بیت اطہار کی گفتگو نکلتی, صاحب کی گفتگو نکلتی, تو بچہ سیکھتا کیا؟ یاد رکھیے گا کہ جو دیکھیں گے وہ کریں گے, جو سنیں گے وہ بولیں گے. مقولہ مشہور ہے. ایسے ہی ہے. آج بچہ دیکھ کیا رہا ہے, آج بچہ سن کیا رہا. تو میں سب سے پہلے پیرنٹس کی ذمہ داری کہنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ سب سے پہلے آپ سیمبل ہوتے ہو. آپ میں اگر دین نظر نہیں آئے گا تو بچہ دین نہیں سیکھے گا. اور امام غزالی نے تو ایک اور بات کہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم کے ساتھ, اہل بیت کی محبت کے ساتھ ساتھ اس سے اچھا ہنر سکھاؤ. اگر اچھا ہنر نہیں سکھاؤ گے تو یہ دین بیچیں گے. بالکل ایسا. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہمیں کوئی قاری, حافظ, امام, مؤذن, خادم, عالم, مفتی اس لیے نہیں بننا کہ ہم دین بیچیں گے, بلکہ اس لیے بننا ہے کہ ہم دین اسلام کی شمع کو روشن کریں گے, اس کی فیض و برکات کو بانٹیں گے. تو ہر چیز کی ایک نیت ہوتی ہے. آج کوئی اچھا یعنی کہ تلاوت کرنے والا بنتا ہے تو کہتا ہے کہ میں جاؤں گا تو پروگرام اتنے پیسے لوں گا. تو سمجھانا مقصود یہ ہے کہ جس کے والدین ہی دیندار ہوں گے بچہ آٹومیٹک صحیح ہو جاتا ہے. کیا بات ہے علامہ اطہر حسین مشہدی قبلہ.
الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے واضح پیغام دیا کہ مال اور اولاد دونوں فتنہ ہیں اگر وہ اسلام پر نہیں. یہ میں نے اضافہ کیا اس میں. اولاد نافرمان ہونے کے اسباب ہیں. پہلا سبب یہ ہے کہ والدین انہیں رزق حلال نہیں کھلا رہے. جس کے شکم میں ذرہ برابر بھی حرام شامل ہوگا اس سے فرما برداری کی آپ توقع نہیں کر سکتے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسا ہی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. تو ایسا ہی ہے. پہلے آپ رزق حلال ایسا ہی. کمائیے. جب رزق حلال کمائیں گے وہ عبادت ہے، اور عبادت جب منتقل ہوگی رحم میں تو عابد ہی نکلے گا، زاہد ہی نکلے گا. یہ اس کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے. مال فتنہ ہے اس لیے کہ اللہ نے جو دیا، یہ صحت، یہ زندگی، یہ اعضاء، یہ جوارے، یہ عقل، ہوش، حواس، علم، شعور، روپیہ، پیسہ، اولاد، یہ سب اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر ہم اس کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں، اس کو بہتر طریقے سے استعمال نہیں کر رہے تو اس میں خیانت کر رہے ہیں. خائن جو ہے وہ سیمبل نہیں ہو سکتا، نہ اولاد کے لیے نہ معاشرے کے لیے. جس کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسہ ہے وہ اس کا حق نہیں ہے. اللہ نے اس کو امین بنایا. امانت دار کس کا بنایا؟ مستحقین تک اس کو پہنچایا جائے. بے شک. اب وہ خائن بن جائے، وہ اپنی ذاتی خوشیوں پر بے دریغ پیسہ خرچ کرے، اولاد پر بے دریغ پیسہ خرچ کرے. اسلام نے اعتدال کی بات کی ہے. اگر اعتدال پہ رہتے ہوئے زندگی گزاریں گے، روپیے پیسے کو استعمال کریں گے، تب آپ دین پر ہیں. جب آپ دیندار ہیں تو اولاد بھی دینداری آئے گی. اب آتے ہیں آپ کے ان سوالات کی جانب جو کالرز نے کیے. پہلا سوال یہ تھا، نہیں سوال کا جواب جانا چاہیے. بالکل. ہر شخص کا رائٹ ہے. یہ معصومین علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا دوڑا ہوا، اس کے پیچھے مجمع تھا پورا. مجمع اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. اللہ اکبر. وہ جان بچا کے آ گیا امام جعفر صادق علیہ الرحمہ کے پاس، علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. آپ نے اس کو دیکھا اور اپنے ہمراہیوں سے کہا اس کو لے کے جائیں. یہ ہانپ رہا ہے، کانپ رہا ہے، پہلے اس کا چہرہ دھلائے، اس کو کچھ کھلائے پلائے، جب اس حالت سکون میں آئے تب لے کے آئیے گا. مجمع سے کہا کہ آپ تو جائیں. اس نے کہا فارغ ہو گیا، آیا کہ مولا پیش کروں؟ کہا بالکل پیش کیجئے. کانپ رہا تھا اس کو. کہا نہیں، ہم وہ نہیں ہیں کہ تلوار سے گردن کو جدا کر دیں. آپ اپنا نظریہ پیش کیجئے، اگر اس میں کوئی کمی ہوگی، کجی ہوگی تو ہم اپنے علم کی تلوار سے اس کمی اور کجی کو دور کریں گے اور بہترین آپ کو علم دے